ٹھیک ہے. اچھا سر، سیکٹری کا جو عہدہ ہوتا ہے انجمن حسینیہ کے، چھوٹا عہدہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نہیں ہے. جی بالکل. اور اپنی قوم کے حوالے سے سیکٹری انجمن حسینیہ کافی علم رکھتا ہے، اس کو سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. تو بتائیے گا کہ اس وقت پارا چنار میں کتنی تعداد میں لشکر زینبیون کے کمانڈرز، حزب اللہ کے کمانڈرز اور دیگر جماعتوں کے کالعدم جماعتوں کے کمانڈرز موجود ہیں؟ مسلم بھائی اس طرح ہیں، پارا چنار میں شیعہ قوم آباد ہیں، توری ٹرائب. ہم سب توری جو ہیں فقہ، عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے مجھ سمیت ہم سب زینبیون ہیں. اس حوالے سے جو ہمارا فقہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے. میں کالعدم زینبیون کی بات کر رہا ہوں. جو تنظیم کی آپ بات کر رہے ہو جی. تو پارا چنار میں زینبیون کا کوئی کمانڈر موجود نہیں ہے. ٹھیک. فاطمیون کا کوئی کمانڈر موجود مہدی نہیں ہے. ملیشیا. مہدی ملیشیا کا تو صرف نام ہی لیا جاتا ہے، نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. پارا چنار میں یہ میں نے بھی سنا ہے، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ کوئی ہے پارا چنار میں مہدی ملیشیا کا کوئی کمانڈر؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. سب توری لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو پہلے جب شام میں یہ معاملہ آیا تھا وہاں گئے تھے، کچھ لڑکے جو وہاں شہید ہو گئے یا کچھ لڑکے جو وہاں سے واپس آ گئے ہیں، وہ نارمل زندگی قسم سے گزار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. دکان چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. کوئی کمانڈر نہیں ہے اس طرح. لیکن اوور آل پاکستان کے لیول پہ اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. زینبیون پھر ان کو بین انہیں قرار دیا ہے. ٹھیک. تو ٹھیک ہے، ہم ریاست کے اس کے ساتھ اس پیج پہ ہیں، ضرور ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پارا چنار کے حوالے سے خواہ بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہاں زینبیون ہے، وہاں کوئی بندہ ایسا موجود نہیں. نہ کوئی سیٹ اپ ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی فنڈنگ ہے، نہ کوئی کمانڈر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. شوقیہ لوگ جو لڑتے ہیں، محاذ پہ دفاع کرتے ہیں، وہ شوقیہ زینبیون کا نام اگر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی توری ٹرائب سے تعلق ہے. وہ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے کہ ہر بندہ زینبیون ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کون نہیں مانتا؟ اہل سنت بھی زینبیون ہے. بی بی اولیاء مکرمہ جو ہیں، جی، جو کربلا کے بعد جس نے شام کو پہلی دفعہ فتح کیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. جی. تو ہم عقیدے کے اعتبار سے بی بی کے ماننے والے ہیں. اس حوالے سے کوئی سنی یہ بتائیں، شیعہ تو دور کی بات، کہ میں زینبی نہیں ہوں. سارے سنی زینبیون. کوئی سنی اگر اہل سنت ہے، خود کو اہل سنت مانتا ہو، وہ بتائیں کہ میں حسینی نہیں ہوں، میں اہل بیت کو نہیں مانتا. تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ سنی ہو نہیں سکتے. یعنی سنی الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ایسا ہی ہے. جس طرح ہم شیعہ اصحاب کے ماننے والے ہیں. جی. یعنی ہمارے خلاف ایک منظم طریقے سے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، شیعہ جو ہیں توہین کرتے ہیں. سب شیعہ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اس کو ہم شیعہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. وہ شیعہ ہو نہیں سکتا. اچھا سر، آپ پرامن لوگ ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا کلیئر. بالکل کوئی تنظیم، کوئی سیٹ اپ ٹھیک ہے بالکل نہیں ہے. ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس وقت بالش خیل کے علاقے میں یا دیگر اس کے ساتھ جو منسلک علاقے ہیں اس میں بڑی تعداد میں مورچے موجود ہیں. تو یہ کیسا امن ہے کہ ایک طرف مورچے بھی ہیں اور دوسری طرف آپ امن کی بات بھی کرتے ہیں؟ تو وہ مورچے کیوں ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ اور افواج پاکستان نے مسمار بھی کر دی ہیں. وہ بالکل ابھی ہو رہے ہیں. یعنی بڑی تعداد میں دونوں سائڈ پہ ایک ایسے بنکرز، ایک سیٹ اپ کہ آرمی والے جب مسمار کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ خود بھی حیران ہیں کہ یہ فرض کرے ایکسکیویٹرز کے ذریعے سے، بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار ہونا ان کے لیے مشکل تھا. تو ایکسپلوسیو یعنی بارود کے ذریعے سے اڑا رہے ہیں. بالکل. تو وہ ایک مجبوری تھی. فرض کرے ہم ان سے غیر محفوظ، وہ یہی ڈر ان کو کہ جہاں جہاں ہمارے بارڈرز لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہمارے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں بڑے علاقوں میں، فرض کرے پیواڑ گدو کا علاقہ ہے تری منگل سائڈ پہ، یا نیچے بالش خیل خار قلعہ ہے، یا اس طرف غزگڑی کنجل کا علاقہ ہے، یا بدامہ خمسا، یہ ہمارے بارڈرز کے علاقے ہیں. یعنی جہاں اہل تشیع اور اہل سنت آمنے سامنے رہ رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی تو الحمدللہ کوہاٹ امن معاہدے کے بعد دونوں فارق ہیں. میں بیلنس بات کرنا چاہوں گا. اب میں یہ نہیں کہ میں کریڈٹ لے لیتا ہوں، یعنی دونوں فارق ہیں. ہم اہل تشیع توری بنگش اقوام اور اہل سنت اقوام کے دونوں اقوام برابر کے حساب سے تعاون بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے بنکر سرکار کے ذریعے سے، افواج پاکستان، پولیس، ایف سی کے ذریعے سے مسمار بھی ہو رہے ہیں. اور تھوڑے رہ گئے الحمدللہ عید، اور عید کے بعد یہ سارا معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا.